مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ 3 باتیں آپ کے سامنے کل ذکر کی گئی تھی۔ مدارس میں آنے کے یہ مقاصد ہیں۔ باقی علم دین تو آپ یا کوئی کرنا چاہے تو مکتب میں بھی پڑھ سکتا ہے، ویسے بھی کچھ پڑھ سکتا ہے، وہ نہ براہ راست مآخذ شرعیہ سے استفادہ ہے بلکہ وہ بالواسطہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام شعبوں کا پوری وسعت اور جامعیت کے ساتھ علم حاصل کرنا، یہ دوسرا اہم ترین مقصد ہے۔ اور تیسرا اس سے آگے یہ ہے تفقہ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، دلائل و علل و حکم کے ساتھ، اس کے اسرار کے ساتھ، ان سب چیزوں کے ساتھ قرآن و حدیث کا اور دیگر علوم کا مطالعہ اور اس کی فہم اور بصیرت پیدا کرنا۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ جب طالب علم یہ 3 باتیں پوری کرے تو پھر اسے ایک چوتھی بات بھی اختیار کرنی ہے، وہ ہے ان علوم سے منتفع ہونا۔ خالی پڑھ لینا نہیں ہے۔ خالی پڑھنے کا ایسا ہے سسٹم کہ دنیا میں عیسائی لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، ہندو بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، مستشرقین ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عیسائی اور یہودیوں پر مشتمل ہے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے ادارے کھول رکھے ہیں جہاں وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، تفقہ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ایک ایک چیز کا کھوج کرتے ہوئے، پان کی کھان نکالتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لندن کا سفر کیا تھا، تو اس کے بعد جب واپس تشریف لائے تو کچھ حالات وہاں کے بتا رہے تھے۔ اسی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہاں کچھ لوگوں نے ہم سے کہا کہ یہاں ایک بہت بڑا جامعہ ہے، ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا، خوشی کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ ہم کو کار میں لے کر چلے، بہت دور تک چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، جنگلات کا جیسا علاقہ آ گیا۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کون سے جنگل میں کون سا جامعہ ہے۔ خیر گئے، بہت دیر کے بعد ایک جگہ پر بہت بڑا گیٹ نظر آیا، عالی شان۔ انہوں نے کہا یہ جامعہ ہے۔ جب وہاں جامعہ کے گیٹ پر اترے تو وہاں پر سیکیورٹی فورسز موجود تھی، ان سے جانے والوں نے اجازت لی۔ جانے کے لیے بڑے قوانین تھے، دستخط کرنا اور یہ دینا اور وہ کرنا، بہرحال جو بھی ان کا وہاں سسٹم ہوگا وہ انہوں نے پورا کیا۔ اس کے بعد اندر گئے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اتنا بڑا جامعہ کہ کوئی اسے ایک دن 2-4 دن میں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ بلڈنگیں یہاں سے وہاں تک، اور ایک ایک بلڈنگ اتنی بڑی کہ انڈیا کا ایک پورا بہت بڑا جامعہ اس میں آ سکتا ہے، دارالعلوم کا دارالعلوم اس کے اندر آ سکتا ہے۔ ایک ایک عمارت اتنی بڑی بڑی، کسی پہ لکھا ہوا ہے دارالقرآن، دارالتفسیر، کسی پہ ہے دارالحدیث، کسی پر ہے دارالفقہ، کسی پر کچھ ہے، کسی پر کچھ ہے۔ کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا، اتنا بڑا جامعہ لندن کے اندر۔ خیر اس کے بعد فرماتے تھے کہ ایک علاقے میں ہم گھسے دیکھے تو وہاں پورے کے پورے انگریز بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی منڈے ہیں، ٹائی لگائے ہوئے ہیں، سوٹ بوٹ میں ملبوس ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حدیث اور یہ علوم، اصول فقہ، اصول تفسیر اور مختلف علوم فنون کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے ایک بات یہ بھی خاص طور پر اس وقت میں فرمائی تھی جو یاد آ رہی ہے
کہ فرمایا کہ جب ہم لوگ وہاں گئے، 2-4 آدمی تھے ہم لوگ، اور ہم دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، تو وہ لوگ اتنے مشغول تھے اپنے مطالعے کے اندر، اتنے مشغول تھے کہ ان میں سے ایک بھی ہماری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا کون آئے ہیں، کیوں آئے ہیں۔ آپ لوگ ذرا سوچئے کہ اگر یہاں کوئی آ جائے انگریز ٹائپ کا آدمی تو سب اسے گھورنے لگیں گے، اگرچہ تعجب سے صحیح، لیکن ہمیں ایسا اپنے مطالعے میں غرق ہونا چاہیے کہ ہم کو فرصت ہی نہ رہے کسی کو دیکھنے کی۔ حضرت نے خاص طور پر یہ جو ہے بات نقل کی اور کہا کہ ان میں سے کوئی بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ بہرحال بہت کچھ جو کچھ دیکھنا تھا دیکھنے کے بعد نکلے، تو میں نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں، کون پڑھ رہے ہیں، یہ کیا داڑھی منڈے اور جو ہے ٹائی والے، سوٹ والے، بوٹ والے، یہ کون طلبہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سارے انگریز ہیں، یہودی ہیں، عیسائی لوگ ہیں، اور یہ قرآن کا، حدیث کا، تفسیر کا اور دیگر علوم کا، فنون کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، یہاں پر درس ہوتا ہے، تحقیقات کی جاتی ہیں، یہ ہے وہ سب کچھ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں تک براہ راست مآخذ شرعیہ سے علم حاصل کرنے کا تعلق ہے، مدرسوں میں بھی ہو رہا ہے اور وہاں بھی ہو رہا ہے۔ جہاں تک گہرائی کے ساتھ مطالعے کی بات ہے، وہ یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک تفقہ اور گہرائی کے ساتھ مطالعے کی بات ہے، وہ یہاں بھی ہو رہا ہے اور ہم سے زیادہ وہاں ہو رہا ہے۔ اس لیے اتنا کافی نہیں ہے مدارس کے لیے، مدارس کے لیے اس سے آگے ایک سیڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ ان علوم اور ان فنون اور اس کے احکامات اور اس کے اندر کے جو ہے اسرار اور حقائق، معارف، ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارنا اور بنانا۔ یہ ہے چوتھے نمبر والی بات۔ 3 تو کل ہو گئی تھی، چوتھے نمبر کی بات کہ ان علوم، فنون، ان حقائق و معارف سے اپنے آپ کو منتفع کرنا۔ یہ منتفع ہونے کی بات ظاہری اعتبار سے بھی ہے، باطنی اعتبار سے بھی ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ منتفع ہونے کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کے ظاہر سے منتفع ہونا، جیسے نمازی بن جانا، ظاہر کو اپنے سنوار لینا، اپنے جو ہے حلیے کو سنت کے مطابق کر لینا، اور دیگر اشیاء اپنی جو کچھ ہیں وہ سب کے سب شریعت کے مطابق رکھنا، اور عبادات اور دیگر جو چیزیں ظاہری ہیں ان سب کی پابندی کرنا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور دوسرے ہے اپنے دل کو سنوارنا، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ تو ہے نا، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، لہذا ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے ان علوم سے استفادہ کرنا اور ان سے منتفع ہونا، یہ ہے اہم ترین مقصد، اور یہ ان تمام چیزوں کے پڑھنے کا مقصد ہے۔ قرآن پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا، گہرائی سے پڑھنے کا، گہرائی سے پڑھنے کا، اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم ان علوم سے منتفع ہوں۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ دعا مانگی ہے تو علم نافع کی دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور علم غیر نافع سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی اور فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں سے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم کے نفع نہیں دیتا۔ تو پڑھ پڑھ کے کوئی نفع نہ ہو تو فائدہ کیا؟ تو معلوم ہوا ان ساری چیزوں کو اس طرح پڑھنے کا ایک اہم ترین مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان علوم سے مستفید کرنا، منتفع ہونا، اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو اس کے مطابق بنا لینا۔ لہذا مدرسے میں آنے والے طالب علم کو یہ بھی سوچنا ہے اور اس کے مطابق یہاں رہنا ہے کہ یہاں ہم رہتے ہوئے قرآن و حدیث کے تمام حقائق و معارف و دقائق و جو کچھ اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں، ان سب سے ہم ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کریں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟
اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کا پڑھنا پڑھانا سب بیکار ہے. وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ ابھی میں نے کہا انگریز بھی پڑھ رہے, سوٹ بوٹ والے بھی پڑھ رہے, تو آخر ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے اس سے پڑھتے ہیں اور ہم اس کے بعد عمل بھی کرتے ہیں, اپنے ظاہر کو بھی سدھارتے ہیں, اپنے باطن کو بھی سدھارتے ہیں, اپنے حلیے کو بھی سدھارتے ہیں, اپنے اخلاق کو بھی سدھارتے ہیں, اپنے اللہ سے تعلق بھی پیدا کرتے ہیں, اللہ کی محبت بھی اپنے دلوں میں داخل کرتے ہیں, خوف خدا بندی سے بھی اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں, آخرت کی فکر بھی ہمارے اندر پیدا کی جاتی ہے. یہ سب کچھ جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس پر اپنے آپ کو ڈھال لینا, یہ سب سے اہم مقصد ہے اس کا. کتنی باتیں ہوئی؟ 4 ہو گئی. 5ویں بات, جو کچھ کہ ہم نے پڑھا اس سے جس طرح ہم نفع اٹھائیں اسی طرح دوسروں کو نفع پہنچانا. یہ کتنا مقصد ہے؟ 5واں مقصد, کہ ہم جیسے نفع اٹھائیں اسی طرح دوسروں کو نفع پہنچانا. نفع پہنچانا جو ہوتا ہے اس کی پھر 3 شکلیں ہیں. نفع پہنچانے کی 3 شکلیں. پہلی شکل یہ ہے کہ اہل اسلام میں جو کمیاں ہیں علم میں, عمل میں یا کسی اور میں, ان کو دور کرنے کی فکر کر کے ان کے اندر اسلام اور ایمان اور یہ حقائق و معارف کو پیدا کرنا. ایک. دوسرا اس کا یہ ہے کہ غیروں میں دین پیش کرنا. 2 ہو گئے. ان 2 چیزوں کا نام ہے اشاعت دین. اپنوں میں اشاعت, غیروں میں اشاعت, یہ اشاعت دین. اور ایک تیسری شکل ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام پر جو حملے کیے جاتے ہیں ان حملوں کا دفاع کرنا, اس کا نام ہے حفاظت دین. کل کتنے ہو گئے بھائی؟ 5 میں سے آخری میں 3 شکلیں, چوتھی میں 2 شکلیں, ملا لیے تو کل کتنے ہو گئے؟ کل 3 آئے تھے, آج منتفع ہونے کی 2 شکلیں, ظاہر کو بنانا, باطن کو بنانا. کتنے ہو گئے؟ 5. پھر اور آگے میں نے کہا تھا دوسروں کو فائدہ پہنچانا. دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی 3 شکلیں. یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ, اہل اسلام میں دعوت و تبلیغ کرو, ان کے اندر دین کی اشاعت کرو, ان کو دین سے آراستہ پیراستہ کرو. اور اس کے ساتھ دوسری شکل میں نے بتائی غیروں میں دین کو پھیلاؤ. 2 ہوئے. اور تیسری میں نے بتائی اسلام پر جو لوگ حملہ کرتے ہیں ان کا جواب دینا. یہ ہو گئی کل. یہ 8 کی 8 چیزیں مدرسے کے اندر بننے کی ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی مدرسے میں کیا کرنے آئے ہو, آپ یہ 8 چیزیں بیان کیجیے گا. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, درس دے رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک بات آپ کو سمجھانا ہے, میں نے آپ کو سمجھائی. تو یہ 8 باتیں ہو گئی کل. نمبر 1, براہ راست مآخذ شرعیہ سے استفادہ. نمبر 2, گہرائی کے ساتھ معلوم کرنا, علم حاصل کرنا. نمبر 3, گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا. نمبر 4, اپنے آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا, اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا. اس کی 2 شکلیں, ظاہراً باطناً. پھر اس کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچانا, اس کی 3 شکلیں, اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا یعنی اہل اسلام کو, دوسرے غیر لوگوں کو دین سے آراستہ پیراستہ اور ان میں اشاعت دین کرنا. اور ایک یہ ہے کہ جو لوگ دین پر حملہ کرتے ہیں یا دین کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں یا دین کے سلسلے میں اعتراضات کرتے ہیں یا ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کے کیڑے پڑ رہے ہیں, ان کو تسلی بخش جواب دے کر دین کا دفاع کرنا. یہ ہے مدرسے کا کل سرمایہ. سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے.
یہ چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے اور اپنے دل میں بٹھا کر اس طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے مقاصد ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، کہنے کو ایک جو ہے سطر کی بات ہے، لیکن بھائی زندگی کھپانے سے آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔